دنیاوی محفل ہو ہم گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں، رقص و سرور کی محفل ہو گھنٹوں گزر جاتے ہیں، میوزک کی محفل ہو گھنٹوں گزر جاتے ہیں، لیکن اگر طبیعت پہ بار گراں گزرتا ہے، ایک عالم دین کی تقریر بار گراں گزرتی ہے، اگر طبیعت پہ بوجھل گزرتی ہے، جب قرآن کی آیت اور تلاوت شروع ہوتی ہے پھر طبیعت پہ گراں گزرتا ہے، طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ ہم مسجد میں 1 گھنٹہ خطاب نہیں سن سکتے، ہم مسجد میں 20 منٹ خطاب نہیں سن سکتے، لیکن ہوٹلوں میں چلے جائیں گھنٹوں گزر جاتے ہیں، وہاں سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ اگر کسی اپنوں کی محفل میں چلے جائیں، رشتہ داروں کی شادی میں چلے جائیں، گھنٹوں گپے لگاتے ہوئے گزر جاتی ہے، طبیعت بوجھل نہیں ہوتی۔ اگر ہم کسی رقص و سرور کی محفل میں چلے جائیں، چاہے بلاوا نہ بھی آیا ہو، وہاں میوزک بجتا رہے، وہاں گانے بجتے رہیں، گھنٹوں وہاں گزر جاتے ہیں، ہماری طبیعت بوجھل نہیں ہوتی۔ ہماری طبیعت تب بوجھل ہوتی ہے جب قرآن پڑھا جائے، ہماری تب طبیعت بوجھل ہوتی ہے جب مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ پھر دیکھتے ہیں ٹائم، ابھی 15 منٹ ہیں، ابھی 10 منٹ ہیں، ابھی 8 منٹ ہیں، ابھی 4 منٹ ہیں، ابھی 2 منٹ ہیں، چلے جائیں گے حتیٰ کہ جماعت بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے ساتھیوں، رب تعالیٰ فرماتا ہے الی ربک یومئذ المساق، آج تجھے اپنے رب کی طرف چل کر جانا ہے، آج تیری پیشی اپنے رب کی طرف ہے، آج تجھے رب کی طرف جانا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، رب تعالیٰ فرماتا ہے اس نے ہماری باتوں کو جھٹلایا، اس کا انکار کیا، ان کا انکار کیا اور جھوٹ بولتا رہا، فلا صدق ولا صلی، اور نمازیں قضا کرتا رہا، نمازیں قضا کرتا رہا۔ اللہ اکبر، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، یہ ہماری باتوں کو جھٹلاتا رہا۔ ثم ذهب الی اہلہ یتمطیٰ، یہ جب گھر سے نکلتا تھا، یہ جب گھر سے نکلتا تھا تو اکڑ کے نکلتا تھا، کپڑے کاٹن کے پہن کر نکلتا تھا، استریاں پھیر کے نکلتا تھا اور سمجھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ ثم ذهب الی اہلہ یتمطیٰ، ثم ذهب الی اہلہ یتمطیٰ، ثم ذهب الی اہلہ یتمطیٰ، اپنے جسم پر غرور کرنے والوں، اپنے لباس پہ غرور کرنے والوں، اپنی قومیت پہ غرور کرنے والوں، اپنی دولت پہ ناز کرنے والوں، اپنی قومیت پہ فخر کرنے والوں، اپنی دولت پہ ناز کرنے والوں، ثم ذهب الی اہلہ یتمطیٰ، آج سے 1400 سال پہلے میرے رب نے یہ ارشاد فرما دیا، ثم ذهب الی اہلہ یتمطیٰ، جب یہ گھر سے نکلتا تھا تو اکڑ کے چلتا تھا، اتراتا تھا، اپنے کپڑوں پہ ناز کرتا تھا، اپنی گاڑی پہ ناز کرتا تھا، اپنی دولت پہ ناز کرتا تھا، اپنے پیسے پہ ناز کرتا تھا، اپنی قومیت پہ ناز کرتا تھا۔ ثم ذهب الی اہلہ یتمطیٰ، رب تعالیٰ فرماتا ہے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، رب تعالیٰ نے پھر 4 مرتبہ دہرایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، آج تیرے لیے ہلاکت ہے، آج تیرے لیے ہلاکت ہے، آج تیرے لیے بربادی ہے، آج تیرے لیے بربادی ہے۔ تو عزیزان محترم، جب قرآن نے واضح حکم فرما دیا ہے، جب واضح حکم دے دیا ہے کہ جب ہم رب کو چھوڑ کر کسی اور پر کے دروازے کی طرف دیکھیں گے، رب تعالیٰ کی نمازوں کو چھوڑ کر کہیں اور حاضریاں بڑھتے رہیں گے، پھر یہ ایک دن ضرور آنا ہے۔ ثم ذهب الی اہلہ یتمطیٰ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ تو عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، جس صورت کو، جس کیفیت کو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، جس کے ایک حرف میں بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ جب ایک ایک حرف صحیح ہے تو پھر ہماری زندگی میں انقلاب کب آئے گا، ہماری زندگی میں چینج کب آئے گا؟ رب تعالیٰ ساری صورت بیان کر رہا ہے، یہ صورت جو ایڑیاں رگڑے گا، جس کی سانس یہاں اٹک جائے گی، یہ وہ ہوگا جس نے رب کی آیتوں کو جھٹلایا ہوگا یا بے نماز ہوگا، یا بے نماز ہوگا، جو رب تعالیٰ کی نمازوں سے دور رہا ہوگا، اس کے سجدوں سے دور رہا ہوگا۔ تبھی رب تعالیٰ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وهم سالمون، قیامت کے دن اب یہاں رب تعالیٰ کو ہم سجدہ نہیں کرتے، رب تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، حالانکہ اس نے ہمیں صحت دی ہے، اس نے ہمیں عافیت دی ہے، اس نے ہمیں صحت بخشی ہے، لیکن قیامت کا دن آئے گا، رب تعالیٰ فرمائے گا اے لوگو
مجھے سجدہ کرو، ساروں کو بلایا جائے گا، سارے سجدے میں جھک جائیں گے، لیکن جو دنیا میں رب کو سجدہ نہیں کرتا تھا، رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر قیامت کے دن اس کی کمر اکڑ جائے گی، اس کی کمر اکڑ جائے گی، وہ جھکنا چاہے گا بھی تو جھک نہیں سکے گا، جھکنا چاہے گا بھی تو جھک نہیں سکے گا۔ تو قرآن کا واضح بیان ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، رب تعالیٰ نے فرمایا ہلاکت ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے ان کے لیے جو اپنی نمازوں کو ادا نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے بھی ہیں الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اگر پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، اگر پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، یہ رب تعالیٰ کا واضح بیان ہے۔ اگر پہلے تو ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھتے بھی ہیں فی زمانہ آج اس لیے نماز پڑھی جاتی ہے اکثریت کہ لوگ نمازی کہیں، لوگ متقی پرہیزگار کہیں۔ جب لوگوں نے نمازی کہہ دیا پھر قیامت کے دن تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، تیرے لیے کوئی ثواب نہیں ہے۔ اگر سجدہ کرنا ہے تو خالص رب کے لیے سجدہ کرو، اگر نماز پڑھنی ہے تو خالصتاً رب کے لیے نماز پڑھو، اور ایسی نماز پڑھو کہ رب کو یہ نماز پسند آ جائے۔ تبھی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تین چیزوں میں کبھی تاخیر نہ کرنا، تین چیزوں میں کبھی تاخیر نہ کرنا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کا وقت آ جائے تو اس کے ادا کرنے میں تاخیر نہ کرنا، جب نماز کا وقت آ جائے اس کے ادا کرنے میں تاخیر نہ کرنا۔ اور دوسری چیز سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ آ جائے تو اس کے پڑھنے میں تاخیر نہ کرنا، اس کے پڑھنے میں تاخیر نہ کرنا۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی غیر شادی شدہ جوڑا مل جائے اور اس کی شادی میں پھر تاخیر نہ کرنا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کی شادی میں تاخیر نہ کرنا۔ اب آپ اندازہ لگائیں میرے ساتھیوں، نماز میں میرے آقا نے فرمایا تاخیر نہ کرنا، ہم سب سے زیادہ تاخیر نماز میں کرتے ہیں، سب سے زیادہ تاخیر۔ باقی کام ہمارے بالکل فکس ٹائم پہ ہوتے ہیں، اگر تاخیر ہوتی ہے تو نماز میں ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری بات سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ، ہم ہر چیز کا الٹ کرتے جا رہے ہیں، ہر چیز کا الٹ کرتے جا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، اس کے محبوب نے فرمایا کہ جنازہ آ جائے اس کے پڑھنے میں تاخیر نہ کرنا، تجہیز و تدفین میں تاخیر نہ کرنا۔ ایک بندہ فلاں شہر سے آ رہا ہے، جنازہ رکھا ہے، اس کا انتظار ہو رہا ہے، 3 دن گزر جاتے ہیں، 2 دن گزر جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جنازہ گاہ میں جب پہنچ بھی جاتا ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ امام مصلی پہ کھڑا ہے اور مڑ کے پوچھا ہو کہ سارے پہنچ گئے، اور کسی نے کبھی کہا ہو کہ ہاں سارے پہنچ گئے اب نماز ادا کیجئے۔ نہیں، چاروں طرف سے آواز آتی نہیں رکیے، لوگ وضو کر رہے ہیں، آپ گھر سے چلے ہیں نماز جنازہ کے لیے، آپ نے وضو نہیں کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ قبرستان جانا ہے وہاں قل پڑھنے، آپ نے وضو نہیں کیا۔ پتہ ہے اگر نماز جنازہ پڑھنی ہے تو گھر سے وضو کر کے نہیں آئے، وضو وہاں آ کے کرنا ہے۔ سینکڑوں لوگ کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، ایک شخص ہے وضو کر رہا ہے، ٹھہریے جی۔ اچھا، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر آپ نے نہیں بھی پڑھی، جو پڑھ رہے ہیں اس کی طرف سے آپ کی بھی ادا ہو جائے گی، آپ کی بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے میں تاخیر نہ کرو، ہم نے جنازے میں بھی تاخیر کی۔ اچھا، پھر شادی کا معاملہ ہے، ہم نے ایسا رشتہ دیکھنا ہے جس کے پاس پیسہ ہو، ملازمت ہو، جاب کرتا ہو، پیسہ ہو، اس کو رشتہ دینا ہے۔ جب وہ رشتہ نہیں ملتا تو اس طرح عزیزان محترم لڑکی کی عمر بھی بیت جاتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، اس طرح کئی نوجوان بڑھاپے تک پہنچ جاتے ہیں کہ کوئی رشتہ ایسا نہیں مل رہا، نہ جاب ہے، نہ کمانے کا کوئی ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا ذمہ خود لیا ہے، رزق کا ذمہ خود لیا ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، ہم ہر چیز کا الٹ کرتے جا رہے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو، جب نماز کا وقت آ جائے تو پڑھنے میں تاخیر نہ کرو، اور پھر جنازہ آ جائے اس کے پڑھنے میں تاخیر نہ کرو، اور شادی شدہ جوڑے کی غیر شادی شدہ جوڑے کی نکاح میں شادی میں تاخیر نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ قربان